السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، معزز خواتین اسلام اور عزیز بچوں، ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نوازش ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ ہمیں جب تک ہم اس کے گھر میں ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت میں مصروف رکھے اور مسجد کی ہماری اس حاضری کو ایک اعتکاف کے ثواب میں تبدیل فرما دے، اور اسی روشنی میں ہمیں آگے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم یہاں سے نکلیں تو ہمارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہوں، ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق دے دی ہو، اور ہم سرخرو ہو کر اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو کر یہاں سے لوٹیں۔ حضرات گرامی، یہ ماہ محرم ہے، اسلامی سال کی ابتدا ہوئی ہے، آج 2 تاریخ ہے۔ محرم سے متعلق کچھ بیانات پہلے بھی ہو چکے اور انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں بھی ہوں گے۔ اس ہفتے کے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا تھا وہ یہ کہ ہماری زندگی میں جو چیزیں بہت اہم ہیں ان میں ایک ہماری اخلاقی زندگی ہے، کہ ہم اپنی اخلاقی زندگی کو کیسے سنواریں، اپنے دامن کو کیسے گناہوں سے بچائیں۔ خاص طور سے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے یہ موضوع بہت اہم ہے۔ اس پر تنہائی میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں کہیں بھی ہم جمع ہوں وہاں اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر شرم پیدا کی جائے، حیا کا لحاظ رکھا جائے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ بے حیائی کی چیزوں سے اپنے کو بچایا جائے۔ میں نے جو آیت پڑھی یہ خطبے میں ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا، انصاف سے بڑھ کر احسان کرنے کا حکم دیا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور 3 باتوں سے منع فرمایا، بے حیائی کی باتوں سے، ہر طرح کی منکر سے، برائی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یاد کرو، اور اپنی زندگی کو ان 3 باتوں سے آراستہ کرو، اور ان 3 باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان میں ایک بات ہے فحشا۔ فحشا کے معنی ہوتے ہیں بے حیائی کی باتیں، وہ باتیں جو انسان کی عزت سے جڑی ہوئی ہیں، اور جس کو بڑے گوشے پردے میں شرطوں کے ساتھ حدود اس کی بنا دی گئی ہیں، ان کے ساتھ ان کو برتنے کی اجازت دی گئی ہے، اور یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ بات کسی کے سامنے کہی جائے۔ وہ شخص کسی بھی مذہب کا ہو، وہ خود ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ایسی باتوں کو مجلس میں بیان کرنے سے شرم محسوس کرتا ہے۔ لیکن افسوس کہ جس ماحول میں ہم لوگ جی رہے ہیں اور جس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں اور جو کلچر ہمارے درمیان عام ہے،
اس میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے، اس کے نعرے لگائے جاتے ہیں کہ بولڈ ہونا چاہیے، عورتوں کو بھی بولڈ ہونا چاہیے، بریو ہونا چاہیے، جری ہونا چاہیے، مردوں سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ان کے کاندھے سے کاندھے ملا کر چلنا چاہیے، ان کو ترقی کرنی چاہیے۔ ترقی حدود کا خیال رکھتے ہوئے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اسلام نے اس سے منع نہیں کیا، تعلیم کے راستے سے، انسانیت کی خدمت کے راستے سے۔ اور بہت سے میدان ہیں جس میں خواتین کے لیے کام کر سکتی ہیں، خدمت انجام دے سکتی ہیں اور دے رہی ہیں، گوشے پردے کے ساتھ، اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ، دوسروں کی نظروں کا مرکز بننے کے بجائے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے، اپنے کو سیف کرتے ہوئے یہ کام کر رہی ہیں۔ اور اسلام پسند عورتیں بار بار یہ ثابت کرتی ہیں اور یہ دکھاتی ہیں کہ ہم یہ کام اپنے پردے میں کر سکتے ہیں، لیکن پریشر بنایا جاتا ہے، بار بار اس بات کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، ہوا دی جاتی ہے کہ نقاب میں بند کر دیا گیا، حجاب میں بند کر دیا گیا، گھروں میں لاک کر دیا گیا اور ان کو ترقی کی دوڑ سے روک دیا گیا، ان کو پسماندہ بنا دیا گیا، عورتیں بیکورڈ ہو گئیں۔ ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ عورتوں کے اندر بھی غصہ بھڑکتا ہے، ان کے اندر بھی مردوں کے خلاف ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے پیچھے کر دیا، اس لیے ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر دونوں کے کام الگ الگ رکھے، دونوں کے میدان الگ الگ رکھے، دونوں کا مزاج الگ رکھا ہے، دونوں کے جذبات الگ رکھے ہیں، دونوں کے ریاکشن کا انداز الگ الگ رکھا ہے۔ ایک عورت جتنا بھی چھپانا چاہے اپنی فطری خصوصیات کو اور وہ مرد بننا چاہے، وہ ایک موقع سے اس کا عورت ہونا ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایک مرد عورت بننے کی کوشش کرے، اس کا مرد ہونا ظاہر ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو مردوں کے تحفظ کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچپن سے ایسے ہی بنایا ہے، ڈھالا ہے، اور عورتیں بچیوں کی تربیت کر کے ان کو اس لائق بناتی ہیں کہ وہ باہر کے کاموں کے لیے تیار ہو سکیں، نہیں یہ کہ وہ خود باہر نکل جائیں، گھروں کو چھوڑ دیں، تربیتی نظام ختم کر دیں، بچوں کی پرورش ختم کر دیں اور دھیرے دھیرے پھر خاندان ختم کر دیں اور بغاوت پیدا ہو جائے، سماج سے بغاوت پیدا ہو جائے اللہ کے حکموں سے۔ اس کی شریعت نے کہیں اجازت نہیں، اور اس کی وجہ سے جو سماج میں نقصانات ہو رہے ہیں وہ ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ عورتوں کے مسئلے پر کوئی بات کرنا اور اس میں آداب کا کچھ لحاظ کرتے ہوئے ان کو کچھ سجیشنز دینا، یہ کہنا ہے کہ ہم عورتوں کو ترقی سے پیچھے رکھ رہے ہیں، ایک بڑا جرم ہو گیا۔ فیمنزم کی تحریک نے اس کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے میڈیا میں بھی کسی عالم سے بھی اگر پوچھ لیا جائے اور آن ایئر ان سے کوئی انٹرویو لے لیا جائے تو وہ بات نہیں کہہ پاتے ہیں جو اسلام میں جسے بیان کیا گیا ہے۔ کہتے نہیں ہمارے یہاں بھی عورتوں کے لیے بڑی آزادی ہے، کوئی پردہ نہیں، کچھ نہیں منع کیا گیا ہے بس۔ تو یہ مزاج کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ جینڈر جسٹس کے نام پر یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عورتوں کو مردوں سے آگے ہونا چاہیے، لیڈیز فرسٹ، اور اس طرح کے جو نعرے دیے گئے، یہ ایک مرد کی جو عزت ہے، اس کا جو مقام ہے، اور ایک خاتون کو مردوں کے سائے تلے رہ کر جو عزت اسلام نے نصیب کی ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے، اس کو بگاڑنے کی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسئول بنایا، مرد کو بھی ذمہ دار بنایا، عورت کو بھی ذمہ دار بنایا، ذمہ داریاں الگ الگ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو صرف نہ مردوں سے آباد کیا ہے، نہ صرف عورتوں سے آباد کیا ہے، دونوں ایک دوسرے کے پارٹس ہیں، یہ پارٹیز نہیں ہیں کہ یہ ایک پارٹی ہے ایک پارٹی ہے، دونوں کو لڑا دیا جائے اور دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اس نے تمہارا حق مارا اور یہ کہے تمہارا حق مارا۔ یہ صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو فطری نظام بنایا تھا فرمایا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، مرد بھی بنایا، عورت بھی بنائی، اور فرمایا کہ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ وَخَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، پانی سے، نطفے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا نسب بنایا، جَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا،
ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو پیدا کر کے دنیا میں الگ چھوڑ دیا، عورت کو پیدا کر کے الگ چھوڑ دیا، بلکہ ان دونوں کے ملنے سے نسب وجود میں آیا، خاندان وجود میں آیا، دادی حال وجود میں آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نانی حال وجود میں آیا۔ والصہر، صہر کے معنی ہوتے ہیں سسرالی رشتہ داریاں، اللہ تعالیٰ نے اس کے سسرال بھی بنائی۔ ظاہر ہے کہ سسرال بننے کا مطلب یہ ہے کہ دو خاندانوں کے درمیان ایک نیا رشتہ قائم ہوا جو خونی طور پر پہلے سے موجود نہیں تھا، یا خونی طور پر موجود تھا اور اس کے ساتھ ساتھ رشتے کی ایک نئی جہت سامنے آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نعمت کے طور پر ذکر فرمایا، نعمت کے طور پر اس کو ذکر فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری ازواج سے بنین و حفدہ، تمہارے بچے اللہ نے بنائے، پھر ان سے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں، یہ سلسلہ جاری فرمایا۔ اور ہر عمر میں اللہ نے اس کے ذریعے سے بچوں کو اپنے والدین کے لیے، گھر کے بڑے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، سکون کا سامان بنایا، کہ یہ بڑے ہو کر جو اولاد کی شکل میں جن کی تربیت کی گئی، یہ بڑے ہو کر گھر کے بڑے لوگوں کے کام آئیں، ان کے تابع رہیں، ان کی بات مانیں، ایک نظام کے تحت چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نکاح کو بہت آسان بنایا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں، چاہے وہ غلام ہوں، باندی ہوں، آزاد لوگ ہوں، جو بھی ان میں نیک ہوں، ان کی تم شادیاں کرا دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ تنگ دست ہوں گے، ان کو یہ شکایت ہے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ابھی ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے، بنیادی ضرورتوں کے بعد بھی اپنی لائف اسٹائل کو اور بہتر بنانے کی امید میں اگر شادی میں تاخیر کی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یکونوا فقراء، اگر وہ فقراء بھی ہوں، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی بنا دے گا، وسعت دے دے گا۔ گھر میں جو ایک خاتون آئے گی اور جو بچے ہوں گے، سب کا رزق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ بعض بیویاں آتی ہیں اپنی قسمت لے کر آتی ہیں، شوہر سے زیادہ اس کی قسمت میں رزق لکھا ہوا ہے۔ اولاد ہوتی ہے، اولاد کے لیے اللہ نے اور زیادہ رزق رکھا، ہمیں نہیں معلوم، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے وسعت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یقین رکھو واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، خوب دینے والا اور نوازنے والا ہے، اور ضرورتوں سے واقف ہے، وہ جاننے والا ہے کس کی کب ضرورت ہے اور کیا ضرورت ہے، اور کس کو کب کیا دینا ہے اور کسے کب بعد میں دینا ہے، کیا نہیں دینا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی مصلحتیں ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اس پر تو ہمیں ایمان لانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بیان کر دیا گیا کہ نکاح کو آسان بناؤ، ولی ہوں وہ ان کی اجازت سے نکاح ہو بہت بہتر ہے، اگر ولی نہیں ہے تو ایک بالغ مرد اور ایک بالغ عورت اپنی مرضی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی بعض خرابیوں کی وجہ سے بعض مذاہب میں ولی کو شرط قرار دے دیا گیا ہے کہ ایک گھر کے سرپرست کی نگرانی میں نکاح کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف سے ایجاب ہو، ایک طرف سے قبول ہو، ایک طرف سے پیشکش ہو نکاح کی اور دوسری طرف سے اسے ایکسیپٹ کر لیا جائے، دو گواہ کم سے کم اسے سن لیں، بس اس طرح سے نکاح مکمل ہو جاتا ہے۔ مہر کا ذکر کر دیا جائے، مہر بھی بہت زیادہ رکھنے کی کوئی تاکید نہیں کی گئی ہے، اس کی محدود مقدار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جب دونوں میاں بیوی ہو گئے تو اب اس کے بعد اس کے لیے رہائش کا سامان، اس کے مینٹیننس کا انتظام، یہ اس کی ذمہ داری، کم سے کم اتنی صلاحیت اگر ہے، اور اس کے باوجود نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے، جبکہ نکاح میں تاخیر ہونے کی وجہ سے بچے اور بچیاں گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں، خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر ناجائز دوستیاں کر رہے ہیں، جن سے منع فرمایا گیا سورہ نساء میں، جس سے منع فرمایا گیا سورہ مائدہ میں، اور سخت تنبیہ کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ حضور نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو بھی نکاح کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، صحت اس کی بہتر ہو، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ گھر چلا سکتا ہے، یا کمانے کی صلاحیت ہے، وہ روز بروز کما کر اپنے کو آگے بڑھا سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، وہ بالکل بیکار ناکارہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس کسی قسم کی صلاحیت نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ شادی کرے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ،
نگاہوں کو جھکانے والی چیز، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ شرمگاہ اور عزت کی حفاظت کرنے والی چیز۔ نکاح کو شریعت نے آسان بنا کر سب سے پہلا انتظام کر دیا مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو پاک دامن بنانے کا، عفیف بنانے کا، عفاف کو اختیار کرنے کا، جس کی دعا مانگا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ پاک دامنی کہ انسان کسی بھی برائی سے بچے۔ نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام فرمایا ہے، جو اجازت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے، لیکن زنا جسے سفاح کہا گیا اسے شریعت میں مشکل بنا دیا گیا، اسلام نے اس کو مشکل بنا دیا۔ اگر کوئی سوسائٹی صحیح طریقے پر چل رہی ہے تو زنا انتہائی مشکل چیز ہے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ جب اسے پلٹ دیا گیا اور پوری طرح سے معاشرے کو اوندھا کر دیا گیا اور اندھا بنا دیا گیا تو زنا آسان ہو گیا اور نکاح اور شادی کرنا مشکل ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار آداب بتائے، لیکن اس سے پہلے آپ قرآن مجید میں دیکھیں کہ کیا کیا فرمایا گیا۔ پہلے تو یہ فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، صرف یہ نہیں کہا کہ وَلَا تَزْنُوا، زنا مت کرنا، بدکاری مت کرنا، ناجائز طریقے سے اپنی خواہش پوری مت کرنا، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ فرمایا گیا اس کے قریب بھی مت جانا، یعنی اپنے خیال کی حفاظت کرنا، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا، تمہارا ہاتھ کسی غیر محرم کے ہاتھ سے نہ لگے، تمہاری نظر کسی پر پڑے تو نگاہ جھکا لو۔ پھر فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے نگاہیں نیچی رکھیں۔ جب نگاہیں نیچی رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ اپنی عزت کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر پائیں گے۔ عورتوں سے الگ فرمایا گیا، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں تاکہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا آسان ہو، اپنے کو پاک دامن اور حیادار رکھنا آسان ہو، اور یہ نہ ہو کہ بے باک ہو جائے انسان، جہاں نظر جا رہی ہے جانے دے، بلکہ قصداً نگاہ اٹھائے، پھر اس سے اور آگے بڑھے، پھر اور آگے بڑھے، اور اپنے آپ کے لیے کوئی حد نہ رکھے جائز اور ناجائز کی۔ شروع میں ہی پابندی لگا دی گئی کہ دیکھنے میں آزادانہ روش اختیار نہ کی جائے، اپنے کو پابند بنایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نظر معاف ہے، لیکن دوسری نظر سے جو قصداً دیکھنا شروع کیا گیا اور اسے سمجھا گیا کہ میں کوئی برائی کی نیت سے نہیں دیکھ رہا ہوں اور کوئی بات نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی عورت گھر سے نکلتی ہے، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان، تو شیطان نگاہیں اٹھا اٹھا کر اسے دیکھتا ہے اور لوگوں کو بہکاتا ہے کہ اس کے اوپر نظر ڈالے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن مجید میں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ عورتیں زیادہ سے زیادہ گھروں کے اندر رہیں۔ اور کن کو تعلیم دی گئی؟ ازواج مطہرات کو، اہل بیت کو۔ سورہ احزاب میں دیکھیے فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو۔ فرمایا کہ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، بڑی نزاکت سے اور بڑے نرم لہجے میں مردوں سے باتیں مت کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں اخلاقی بیماری ہوگی، کھوٹ ہوگا، جس کی نیت خراب ہوگی، اس کے دل میں تمہارے لیے لالچ پیدا ہوگی اور وہاں سے برائیوں کے دروازے کھلیں گے۔ اس لیے تم اپنے آپ کو کنٹرول رکھو، اپنے آپ کو حدود کے اندر رکھو۔ یہ بات جب اہل بیت سے فرمائی جا رہی ہے، ازواج مطہرات سے، امہات المومنین سے، بنات طاہرات سے، حضور کے گھرانے میں یہ ہدایت دی جا رہی ہے، تو امت کی دوسری عورتوں، ماؤں اور بہنوں کے لیے کتنی زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کا خیال رکھیں۔ سورہ نور میں فرمایا گیا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے اوپر چادر ڈال لیں، اپنے اوپر دوپٹہ ڈال لیں اور اپنے سینے کو اس طرح سے اس کی نمائش نہ کریں کہ جس کی وجہ سے مردوں کو کے اندر فتنہ پیدا ہو، وہ شر میں پڑ جائیں۔ ان سے فرمایا گیا کہ وہ اپنے پردے کا لحاظ رکھیں، جہاں جہاں ان کو پردے کا حکم نہیں ہے ان کا بھی ذکر کیا گیا کہ جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے تمہیں پردہ کرنے کی پابندی نہیں ہے۔ اگر تم زینت اختیار کرو، میک اپ کرو، منع نہیں کیا گیا، لیکن فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پیروں کو بجاتے ہوئے نہ چلیں،
کہ کہیں لیعلم ما یخفین من زینتہن، جو زینت انہوں نے چھپا کر رکھی ہے وہ ظاہر ہو جائے، اس کی آواز سے کوئی مائل ہو جائے اور کوئی پیچھا کرنے لگے اور کسی کے دل میں غلط خیال پیدا ہو جائے۔ عورتوں کو اتنی تعلیم دی گئی، اتنی ہدایت دی گئی، فرمایا کہ سب مل کر توبہ کرو، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر کہیں فرمایا گیا، عورتوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی خواتین کو خاص طور سے یہ بتایا گیا، یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ، اپنے اوپر گھونگھٹ ڈال لیا کریں، لمبی سی چادر ڈال لیا کریں، اور موجودہ دور میں جو نقاب اختیار کی جاتی ہے اس سے پوری طرح سے پردہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی ہدایت کی جاتی ہے کہ اگر اس کو اختیار کیا جائے، اس کی عادت بنائی جائے تو پوری طرح سے پردہ ہو جاتا ہے اور آسانی ہوتی ہے پردے اور حجاب کے حکم پر عمل کرنے میں۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر تم ان سے کچھ مانگ رہے ہو، مردوں سے کہا گیا تو تم حجاب سے مانگو، گھر کے اندر سے کچھ سوال کرنا ہے، اندر جانا ہے تو اجازت لینی چاہیے، اور اجازت کا حکم اسی لیے رکھا گیا تاکہ نظر نہ پڑے کسی غیر محرم کے اوپر اور اس کی وجہ سے فتنے کا کوئی دروازہ نہ کھلے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں کے پاس جانے سے منع فرمایا، فرمایا کہ جب دو لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک مرد ہو اور ایک عورت ہو، تو الا کان ثالثہما الشیطان، تو تیسرا وہاں شیطان حاضر ہو جاتا ہے، دونوں کے درمیان غلط قسم کے خیالات پیدا کر سکتا ہے اور جس کی وجہ سے برائیوں کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ حضور نے حکم دیا خواتین کو کہ ایما امرأۃ استعطرت، کہ کوئی بھی ایسی عورت جو عطر لگاتی ہے، ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی خوشبو پا کر اس کی طرف متوجہ ہو، تو فرمایا کہ فہی زانیۃ، گویا بدکاری کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو یہاں تک فرمایا کہ وہ جا کر غسل کرے، یعنی خوشبو کو دھو دے اور اس کے بعد آئے، اگر مسجد بھی آ رہی ہے تو اس کا لحاظ رکھے خاص طور سے، اس لیے فرمایا گیا کہ مردوں کے لیے سب سے اچھی خوشبو وہ ہے کہ جس کی خوشبو تیز ہو، اور عورتوں کے لیے سب سے اچھی خوشبو ہے جس کا رنگ ہو لیکن اس کے اندر خوشبو نہ پھیلے زیادہ، صرف ان کو سکون فراہم کرے لیکن دوسروں کو مائل نہ کرے۔ یہ وہ احکام ہیں جو شریعت نے اپنے بڑے واضح دلائل کے ذریعے سے دیے ہیں، جن کی بار بار تاکید فرمائی ہے، جس کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ یہاں تک جب پوچھا گیا کہ گھر کے اندر اگر دیور آئے تو اس کا کیا حکم ہے، حضور نے فرمایا الحمب الموت، کہ یہ جو دیور ہے یہ موت ہے، یعنی جسے ہلکا سمجھ لیا گیا، آسان سمجھ لیا گیا ہے، گھر کا فرد سمجھ لیا گیا ہے، دیور بھابھی کے رشتے کو ایک کھلا رشتہ سمجھ لیا گیا ہے، اور چونکہ کھلی اجازت ہوتی ہے آنے کی تو وہاں برائی کے دروازے کھلنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ بہنوئی اور سالی کے درمیان، دیور اور اسی طرح سے بھابھی کے درمیان ان رشتوں کا جو لحاظ کرنے لگے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، خالو ہیں، پھوپھا ہیں، یہ جو رشتے ہیں ان میں خیال ہونا چاہیے کہ کون محرم ہے کون غیر محرم ہے۔ چچا محرم ہیں، ماموں محرم ہیں، لیکن پھوپھا اور خالو محرم نہیں ہیں۔ اگر کوئی اس میں بھی لحاظ کرے، عمر کا بہت زیادہ گیپ نہ ہو تو اس میں بھی پردے کا اگر خیال رکھا جائے، اگر سامنے ہونا بھی پڑے تو پورے پردے گوشے کے ساتھ اگر ہو۔ ہمارے ایسے کمبائنڈ معاشرے میں جہاں گھر میں کئی بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں اور ایک ساتھ کبھی کبھی سامنا ہو جاتا ہے، اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی، چونکہ یہ چیزیں بہت دور لے جاتی ہیں، یہ چیزیں انسان کے اندر گناہ کو آسانی کے ساتھ کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے ان باتوں کی بڑی تفصیل کے ساتھ تعلیم دی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں تعلیم دی ہے۔ آپ دیکھیے کہ زنا کو کتنا بڑا جرم قرار دیا گیا ہے، کتنا بڑا جرم قرار دیا گیا ہے کہ سورہ نساء کے اندر، سورہ نور میں فرمایا گیا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اس نے کوئی چوری نہیں کی، اس نے شراب نہیں پی، اس نے کوئی اور ایسا جرم نہیں کیا کہ جس کے اوپر حد جاری کی جاتی ہے، دونوں نے لطف اندوزی کا معاملہ کیا، دونوں نے ایک دوسرے سے خواہش پوری کی، لیکن فرمایا گیا کہ زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والے مرد، ان دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔
وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر نرمی آ جائے، شفقت آ جائے، رحم آ جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ رحم بھی پیدا نہ ہو، انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کو اتنی بڑی سزا دی جائے، اور اگر شادی شدہ ہوں اور اس کے بعد پھر زنا کی طرف جائیں تو رجم کرنے کا حکم دیا گیا، گویا اس کی سزا موت ہے، سنسار کر کے پتھر مار کے اس کو ختم کر دیا جائے۔ والشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ، کہ اگر شیخ و شیخہ نے یعنی شادی شدہ مرد و عورت نے اگر بدکاری کی تو ان پر رجم کیا جائے، اور یہ حکم قطعی حکم ہے جس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ سزا متعین کی گئی ہے۔ اور پہلے تو یہ حدیث کا یہ ٹکڑا قرآن کی آیت کے طور پہ تلاوت کیا جاتا تھا، قرآن میں بہت سی آیتیں وہ تھیں جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی، جن کی اب تلاوت نہیں کی جاتی ہے، لیکن ان کا حکم آج بھی باقی ہے۔ اس طرح سے اتنی تفصیل کے ساتھ احکام دینے کا، ہدایات دینے کا یہ مقصد ہے کہ جو اس کی برائیاں ہیں، اس کے جو خطرات ہیں، اس کی جو آزادی ہے جس کی وجہ سے نوجوانوں میں بے راہ روی پیدا ہو رہی ہے، گمراہیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ جو ہمارے پاس موبائل کا نظام ہے، کھلی آزادی کے ساتھ فلموں کے دیکھنے کا رواج ہے اور سیریلز کے دیکھنے کا رواج ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کیا یہ چیزیں ہمارے کلچر کا حصہ ہے؟ کیا کسی بھی مہذب سماج کے کلچر میں اس کی گنجائش ہونی چاہیے کہ جو چاہا جائے دکھایا جائے، اور اس کے بعد کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی غلط بات ہو جائے تو پھر اس پر وہ لوگ بھی بیان دینے لگیں کہ جو گونگے تھے وہ شرمسار ہو رہے ہیں؟ منی پور میں جو انسانیت کے سر کو جھکا دینے والا واقعہ پیش آیا 2 بچیوں کے ساتھ اور بھی بچیوں کے ساتھ، نہ صرف یہ کہ ان کی عزت اتار دی گئی، عزت کی حفاظت نہیں کی گئی، بلکہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی، کھلے میں اس کا مذاق اڑایا گیا۔ جب جرم اور ظلم اس حد کو پہنچ گیا تو اب وہ لوگ بھی بول رہے ہیں جو گونگے تھے، جن کو کوئی ظلم نظر نہیں آتا تھا، جب حجاب اتارا جا رہا تھا کرناٹک میں اور دوسرے مقامات پر، اور جب مسلم بچیوں کے ساتھ بار بار چھیڑ چھاڑ کی جاتی اور ان کے کلمے کا مذاق اڑایا جاتا، ان کے اسلام پسندی کا مذاق اڑایا جاتا، ان کے قرآن کا مذاق اڑایا جاتا، تو کوئی نوٹس نہیں لی جاتی۔ لیکن جب خطرے میں پڑ جائے ووٹ، خطرے میں پڑ جائے سیٹیں، تو اس کے بعد بیان جاری کیا جاتا ہے۔ لیکن کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا ضابطہ ملک کے اندر موجود نہیں رہ گیا ہے کہ جس میں انسان کا دین بچے، اس کی جان بچے، اس کی عزت بچے، اس کا مال بچے، اس کا نسب بچے۔ ہر چیزیں خطرے میں پڑ گئیں، جن چیزوں کے تحفظ کے بغیر کبھی امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ انسان کے مذہب کو تحفظ دیا جائے، اسے آزادی دی جائے اپنے طریقے پر عمل کرنے کی، اس کی جان کو تحفظ ملے، اس کے مال کو تحفظ ملے جو اس نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اس کی عزت سلامت رہے، اور جو اس کا خاندان ہے اس کو پروٹیکشن ملے۔ ہر بچہ ایسا ہو کہ جس کے ماں باپ معلوم ہو، ایسا معاشرہ نہ بنایا جائے، ایسی بے حیائی عام نہ کی جائے کہ جس کے نتیجے میں بہت سے ایسے بچے وجود میں آئیں کہ جن کے لیے جرم ہو جائے کہ ان کے باپ کا نام پوچھا جائے، یعنی ماں کا نام کوٹ کیا جائے لیکن باپ کا نام پوچھنا ایک سماجی برائی بن جائے، اس لیے کہ ایسا فیشن بنا دیا گیا، ایک ایسی بات عام کر دی گئی کہ جس کے اندر نکاح اور شادی اور خاندان کی اہمیت ختم ہونے لگی۔ اس لیے ضرورت ہے، امید کی آخری کرن مسلمان ہیں، امید کی آخری کرن مسلمان ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی خیر کو فروغ ہو سکتا ہے وہ ان لوگوں کے ذریعے سے جو حاملین قرآن ہیں، جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جن کے پاس اخلاق ہے، جن کے پاس ہدایات ہے معاملات کی حفاظت کی، جو بلند اخلاق ہیں، بلند ہمت ہیں۔ ضرورت ہے کہ مسلمان چارج لیں، مسلمان ذمہ داری سنبھالیں، مسلمان برائیوں کو دور کرنے کے لیے کھڑے ہوں۔ اگر مسلمان ہی اس میں پڑ جائیں، چونکہ فرض کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، اور جب کعبے اور اس کے ارد گرد اور حرم اور اس کے ارد گرد اور اس سرزمین پہ جہاں حرمین ہوں وہاں اچھائیوں سے برائیوں کا سفر شروع ہو جائے تو آپ سوچئے کہ ہماری ذمہ داری اور کتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی، اپنے گھروں کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اسلامی احکام پر عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔